لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور گزشتہ جمعے کے خطبے کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے دو نام یا دو اسماء حسنہ جن کا نتیجہ اور تاثیر جس بندے کو حاصل ہو جائے وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے. ایک نام الغفور اور دوسرا شکور. غفور مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا، اور شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی بہت زیادہ بندوں کی نیکیوں کی قدر کرنے والا. انسان جو بھی ہو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ساتھ یہ دونوں طرح کے اعمال ہوں گے، گناہ بھی اور نیکیاں بھی. اور اگر اللہ رب العزت اس کے ساتھ اپنے غفور ہونے کا معاملہ فرما لے
تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور شکور ہونے کا معاملہ فرما لے تو اس کی ہر نیکی کی بہت ہی قدر ہوگی اور بڑا اس کا اجر ملے گا۔ اسی ضمن میں ایک حدیث چل رہی تھی صحیح مسلم کی روایت سے، جس کے راوی ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور کا ذکر کیا ہے اور ان کا بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے۔ بے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی بڑی قدر کرتا ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اور وہی چھوٹے اعمال گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ دونوں رنگ موجود ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ، کیا تم لوگ اس بات سے عاجز ہو کہ روزانہ 1000 نیکیاں کما لو، اللہ تعالیٰ سے 1000 نیکیاں حاصل کر لو؟ کیا تم اس بات سے عاجز ہو؟ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا 1000 نیکیاں روزانہ کما لینا کیسے ممکن؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسبح 100 تسبیح، صرف 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، صرف 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، چاہے وہ اکٹھا ہی کہہ دے یا تقسیم کر کے کہہ دے، تو فرمایا کہ یکتب لہ 1000 حسنہ ویحط عنہ 1000 سیئہ۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھے گا اور 1000 گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے انہ غفور شکور، بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی قدردان اپنے بندوں کی نیکیوں کا۔ اب 1000 نیکی روزانہ حاصل ہو جائے اور زندگی بھر یہ عمل قائم رہے تو یہ ایک اجر و ثواب کا اور نیکیوں کا بڑا وسیع سلسلہ بن سکتا ہے۔ اور 1000 نیکی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی عظیم الشان ہے۔ قیامت کے دن تو ایک ایک نیکی کی کمی انسان کی بہت بڑی محرومی کا باعث بن جائے گی۔ توزن الحسنات والسیئات فمن رجحت سیئاته على حسناته مثقال حبة خردل دخل النار۔ جس دن نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا اور جس شخص کے گناہ نیکیوں سے ایک ذرے کے برابر بڑھ گئے، صرف ایک ذرے کی مقدار سے نیکیاں کم بڑھ گئیں اور ایک ذرے کے برابر گناہ بڑھ گئے تو داخل النار، وہ شخص جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو جہاں ایک ایک ذرے کی مقدار سے
گناہ اور نیکیوں کو شمار کیا جائے گا، تولا جائے گا، تو وہاں اگر روزانہ 1000 نیکیاں انسان کما لے تو یہ بہت بڑے شرف کی بات ہو سکتی. ایک ذرہ کے برابر گناہ اور نیکیوں کا حساب. اور ذرہ کا معنی یہ ہے کہ جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو. لغت عرب میں سب سے چھوٹی چیز ذرہ کہلاتی، اس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو. تو اتنے معمولی سے فرق سے بھی نیکیوں اور گناہوں کا حساب ہوگا اور پرکھا جائے گا. تو اس تناظر میں یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی جو صفت شکور اور غفور ہے اس کا ایک بہترین مظہر ہے کہ چھوٹے سے عمل سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا وہ قدردان ہے کہ 1000 نیکیاں انسان کے لیے لکھے گا اور 1000 گناہ بھی معاف کر دے گا. دین کے ساتھ اگر منسلک رہیں تو یہ مراحل اور یہ احداث بار بار آتے رہیں گے جو انسان کی سعادت اور بہت بڑی فلاح کا باعث بنیں گے. وہ جو حدیث ابو مالک اشعری کی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گا، الحمدللہ پورے میزان کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ آسمانوں اور زمین کے مابین جو خلا ہے اسے نیکیوں سے بھر دے گا. یعنی تملأ ما بین السماوات والارض، یہ سماوات جمع کا صیغہ 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں اور زمین کے مابین جو خلا ہے اس پورے خلا کو اللہ تعالی نیکیوں سے بھر دے گا اگر بندہ سبحان اللہ وبحمدہ یا سبحان اللہ والحمدللہ کہتا ہے پورے وثوق اور یقین کے ساتھ اور صدق قلبی کے ساتھ، سچے عقیدے کے ساتھ، اور اس طرح کہ اس کا پوری زندگی کا عمل اس کا ترجمان ثابت ہو، تو یہ ایک ہی عمل اللہ تعالیٰ کے پورے میزان کو بھر دے گا. اور یہ 2 عمل جمع ہو کر سبحان اللہ والحمدللہ یہ 7 آسمانوں اور زمین کے مابین جو خلا ہے اسے نیکیوں سے بھر دے گا. تو یہ ایک عظیم مثال ہے کہ اللہ رب العزت کتنا قدردان ہے اپنے بندوں کے اعمال کا، اور کس طرح بندوں کے اعمال کی حفاظت فرمانے والا ہے. آگے فرمایا کہ وہ صلاۃ نور، نماز جو ہے وہ نور ہے. بہت بڑی قدردانی ہے یہ نماز کی. یہ نور دنیا کا، قبر کا اور آخرت کا ہے. دنیا کا نور اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی نماز کو دنیا کا راستہ، ہدایت کا راستہ دیکھنے کا سبب بنا سکتا ہے کہ ایک انسان اگر نمازی ہو اور واقعتاً وہ دل سے نمازی ہو اور اپنی نمازوں میں نبی علیہ السلام کی سنت کا اہتمام کرنے والا ہو تو یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی. اسے پھر ہمیشہ اللہ رب العزت ہدایت کا راستہ سجھائے گا، گمراہی سے بچائے گا اور حق پر قائم رکھے گا. اسی طرح یہ نماز قبر کے ظلمات کے لیے بھی نور ہے. وہ ایک تاریک گڑھا ہے، بڑا ہی خطرناک، جس کا ہر انسان کو سامنا ہے. الموت کأس کل ناس شاربوها والقبر باب کل ناس داخلوها.
موت ایک جان ہے جسے سب نے پینا ہے اور اپنے پیٹ میں انڈیلنا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے جس سے ہر شخص نے داخل ہونا ہے۔ تو ہر بندے کو قبر کا سامنا ہے، اور یہ تاریکیوں سے بھرا ایک گھر ہے۔ واقعتاً یہاں نور کی ضرورت ہے، تو وہ صلاۃ نور، نماز نور ہے، یہ نور فراہم کرے گی۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے متقی اور پرہیزگار اور بڑا منہج کا ادراک رکھنے والے، ان کا ایک قول ہے کہ صلوا من اللیل رکعتین لظلمۃ القبر، جب رات کی تاریکی ہو تو کم از کم 2 رکعت پڑھ لیا کرو نفل کے طور پہ۔ یہ 2 رکعت آپ کی قبر کی تاریکی کے کام آئیں گی۔ جو قبر کی ظلمت ہے، قبر کے اندھیرے ہیں، اس میں آپ کے لیے نور کی فراہمی کا سبب بنیں گی۔ ایک محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی، اس کے ایک معاصر کا قول ہے کہ ہم حیران تھے کہ عبداللہ بن مبارک کو ہم پہ اتنی سبقت کیوں حاصل، جو اس کا نام نصف النہار کے سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہم بھی ان کے ساتھی ہیں، انہی کی طرح پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر انہیں اس قدر لوگوں میں یہ قبول عام کیوں حاصل، اس قدر پذیرائی کیوں حاصل؟ تو اس کا اندازہ ایک دن ہوا، ہم ایک دعوت میں تھے، رات کے کھانے پر مدعو تھے، اچانک جو کمرے کا چراغ تھا وہ بجھ گیا، اور صاحب خانہ اسے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ 10 منٹ 15 منٹ بعد جب وہ چراغ جل گیا اور کمرے میں روشنی پھیل گئی، یک لخت ہم نے عبداللہ بن مبارک کا چہرہ دیکھا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ اس دوران روتے رہے۔ رونے کی وجہ یہ تھی کہ کمرے کی شدید ترین تاریکی دیکھ کر انہیں قبر کے اندھیرے یاد آ گئے۔ ان اندھیروں کا ہم نے سامنا کرنا ہے، اور بہت ہی یہ خوفناک گھاٹی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صلوا من اللیل رکعتین لظلمۃ القبر، کہ قبر کے اندھیرے اور قبر کی تاریکی سے بچنے کے لیے راتوں کو اٹھا کرو اور کم از کم 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو۔ یہ 2 نفل تمہارے قبر کے اندھیروں کو ختم کر کے قبر کو نور سے بھر دیں گے۔ تو الصلاۃ نور، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تحفہ ہمیں دیا نماز کی صورت میں، یہ تمہارے لیے نور کی فراہمی کا سبب بنے گا۔ فرمایا کہ من حافظ علی الصلوات کانت له نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ نمازیں ان کے لیے قیامت کے دن نور بن جائیں گے، اور برہان کامیابی کی دلیل اور نجات کا سبب بن جائیں گے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ومن لم يحافظ، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، لم تکن له نورا ولا برہانا ولا نجات، تو پھر یہ نمازیں نہ تو ان کی نور کی فراہمی کا سبب بنے گی اور نہ ہی برہان اور نجات۔
حفاظت کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے نماز قائم کرنا، ادا کرتے رہنا، اور دوسرا نمازوں کو نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ادا کرنا۔ اور اگر سنت کے مطابق ادا نہیں ہوگی تو وہ نمازیں قطعاً نور کی فراہمی کا سبب نہیں بنے گی، بلکہ وہ برباد ہیں اور کوئی ان کی قیمت نہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی قطعاً قدر نہیں کرتا جو اعمال اس کے پیارے نبی کے طریقے کے خلاف ہیں۔ جس نبی کو اس نے چن کر مبعوث فرمایا ہے، اس نبی کی بابت اس نے ایک رہنما اصول دے دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نمونہ اور مثال ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو جب تک کہ اس اسوہ کا اہتمام نہ ہوگا، اس وقت تک کوئی نیکی نہ بن سکے گی، اور اس کی حشر کے بازار میں کوئی قدر و قیمت نہ ٹھہرے گی۔ تو یقیناً یہ نماز نور ہے، اگر اس کو پابندی سے ادا کیا جائے اور اس کے آداب کی حفاظت کی جائے بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، تو نماز کی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل و احسان ہمیں حاصل ہے کہ اس نے ہماری نمازوں کو قیامت کا اور قبر کا نور بنا دیا، ایک ایسا وسیلہ ہمیں عطا فرما دیا جسے اختیار کر کے قبر کا نور کمایا جا سکتا ہے اور قیامت کا نور بھی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور تام من یوم القیامہ، جو لوگ رات کے اندھیروں میں چل کر جاتے ہیں مساجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے، یہ اشارہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی طرف ہے۔ رات کی تاریکی میں جو مساجد کی طرف چل کے جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ مکمل نور وہ ہوتا ہے جو ہر مرحلے پر بندے کی یقینی اور تیزی کے ساتھ کامیابی کا سبب بنے۔ سب سے بڑھ کر نور کی ضرورت پل صراط پر ہوگی۔ یہ ایک تیز دھار پل ہے، ایک ریزر سمجھیے، بہت لمبا، جہنم کی پشت پر نصب ہوگا جہاں تاریکی ہوگی، اور اس کو چل کر عبور کرنا ہوگا۔ اسے عبور کرنے کی صورت ہی میں جنت کا داخلہ ممکن ہے، جنت کا واحد راستہ ہے یہ، اور یہاں ہر بندے کو نور کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے نور کے درجات بیان کیے ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کا نور پہاڑوں کی طرح ہوگا، جیسے پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں اس طرح ان کے نور کی شعاعیں ان چوٹیوں کی طرح بلند ہوں گی، اور وہ پل صراط کو یوں عبور کر جائیں گے جیسے انسان پلک جھپکتا ہے۔ ابھی یہ پلکیں نظریں زمین پر اور ابھی آسمان تک پہنچ چکی، اس تیزی سے وہ پل صراط کو عبور کر جائیں گے۔ کچھ بندوں کا نور درختوں کی مانند ہوگا، اور کچھ بندوں کا نور ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک نقطے کی شکل میں ہوگا، کبھی جلے گا اور کبھی بجھے گا۔ جب وہ جلے گا تو راستہ سجھائی دے گا اور وہ چلنے کی کوشش کریں گے، اپنے قدموں کے بل نہیں، اپنے گھٹنوں کے بل، اور جب وہ بجھ جائے گا متحیر ہوں گے اور گرنے کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ کچھ بندوں کا نور جب بجھے گا
تو وہ گر جائیں گے اور آخر میں اپنا ایک ہاتھ پل صراط سے ٹکانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب نور فراہم ہوگا تو دنیا دیکھے گی وہ ایک ہاتھ سے پکڑ کر پل صراط کا سہارا لیے ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اوپر چڑھنے کی توفیق دے دے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا ہاتھ بھی پھسل جائے گا اور وہ ایک پاؤں کے سہارے سے پل صراط سے لٹکے ہوں گے۔ تو یقیناً یہاں بڑی نور کی ضرورت ہے۔ تو بشر المشائین فی الظلم بنور تام یوم القیامہ بصلاۃ نور، اس طرح نماز نور بن جائے گی اور قیامت کے مراحل میں بندے کے کام آئے گی۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدردانی ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو وہ اخروی نور کی فراہمی کا سبب بنا دے گا۔ یہاں جب مومنین گزریں گے پل صراط سے تو ان کے نور شعلوں کی طرح لپک رہے ہوں گے، منافقین قدم رکھیں گے تو ان کی آگے تاریکی ہوگی اور وہ دنیا کی محبتوں کے واسطے دے کر نور کی درخواست کریں گے، تھوڑا سا نور ہمیں دے دو تاکہ ہم بھی عبور کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن یہ نور اللہ کی توفیق سے ملے گا، جس کو اللہ رب العزت نور سے محروم کر دے گا اسے کوئی دنیا کی طاقت نور فراہم نہ کر سکے۔ تو حدیث کا یہ جملہ بصلاۃ نور کہ نماز جو ہے وہ نور ہے، بہت بڑا امید افزا ہے دنیا میں بھی، اس لحاظ سے کہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نور بصیرت دے دے، حق پر قائم رہنے کی توفیق دے دے، گمراہیوں سے بچا لے، اور جو ظلمات ہیں شرک و بدعت کی اور کفر کی اور معصیتوں کی ان سے نکال دے۔ اور قبر میں بھی نور کی فراہمی اس لحاظ سے بڑی کارآمد ہوگی کہ قبر ایک تاریکی کا گڑھا ہے، یہاں یقیناً نور ایک بڑی سعادت اور کامیابی کا باعث ہوگا۔ اور جو قیامت کے عرصات ہیں میدان محشر کے، وہاں تو قدم قدم پر نور کی ضرورت ہوگی، تو اس کا انتظام موجود ہے۔ وصلاۃ نور کہ نماز جو ہے وہ نور ہے، ویسے ہر عمل نور ہے جو قیامت کو نور فراہم کرے گا، لیکن نماز کو خاص طور پہ نور قرار دیا گیا کہ اس کی ادائیگی یقیناً بہت زیادہ نور کی فراہمی کا سبب بنے گی۔ اور وہ صدقۃ برہان، اسی حدیث میں فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، صدقہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ برہان ہے، دلیل ہے۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ بندے کے ایمان کے سچا ہونے کی، صدق ایمان کی دلیل، کیونکہ انسان کی فطرت میں مال کی محبت ہے، انسان محنت سے مال کماتا ہے اور اس کو خرچ کرنا آسان بات نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی پرواہ کے بغیر جب بھی موقع ملتا ہے مال خرچ کرتا ہے۔ تو یہ مال خرچ کرنا اس کے سچے ایمان کی دلیل ہے۔ ہر انسان کی طبیعت میں مال کے تعلق سے بخل موجود ہے، اور یہ بخل ایک انسان کی فطرت کا حصہ ہے، مگر پھر بھی انسان اگر خرچ کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے تو یہ ایک دلیل قوی ہے اس کے سچے ایمان کی۔ ایک عربی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا ای صدقۃ اعظم اجرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر میں سب سے بڑا ہے، کون سا صدقہ اجر میں سب سے آگے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم صدقہ دو اپنی صحت کی زندگی میں، تم بالکل صحیح ہو، جسم صحیح ہو، جسم کے اعضاء صحیح ہوں اور پوری تمہیں صحت حاصل ہے اور شحیح ہو، اس وقت انسان بخیل ہوتا ہے
تخشى الفقر، فقر کے اندیشے ہوتے ہیں کہ خرچ کر کے فقیر نہ ہو جاؤں، وتأمد الغنى، اور مالداری کی حرص ہوتی ہے کہ میں بھی مالدار ہوں، میرے پاس بھی تجوری بھری ہو روپے پیسے سے، یہ کیفیت ہو اور انسان صدقہ دے، اس کیفیت کے باوجود فقر کا اندیشہ موجود ہو اور مالداری کے حرص موجود ہو، جسم صحیح سلامت ہو اور طبیعت میں بخل موجود ہو کہ مال محفوظ رکھو اپنے لیے اور اپنے ورثاء کے لیے، تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے صدقہ دینا یقیناً سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور پھر ایک انسان چلتے چلتے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، موت سامنے جھانک رہی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میرا مال فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ عقل مند انسان اب تو وہ فلاں فلاں کے لیے ہی، اب تیرا اختیار ختم ہوتا جا رہا ہے، اب تو بیمار پڑ چکا، موت کے منہ میں جا چکا اور موت کا انتظار ہے، اب اگر تو کہے کہ میرا مال فلاں فلاں کو دے دو، مسجد بنا دو، فلاں ادارے کو دے دو، تو اب تو تقسیم ہوگا، اب کیا فائدہ؟ تو یہ یقیناً ایک دولت اور مال کی محبت انسان کا فطری حصہ ہے، اور صحت اور غنا کی موجودگی میں صدقہ دینا یقیناً ایک افضل نیکی قرار دی گئی۔ تو اسی تناظر میں صدقہ تو برہان ہے، یہ صدقہ جو ہے یہ صحت ایمانی کی دلیل ہے، صدقہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بندے کا ایمان بڑا قوی اور ٹھوس اور بڑا مضبوط ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہم مال خرچ کرتے ہیں، اس مال کو برہان کے طور پر لیا ہے، اس سے بڑی قدر کیا ہو سکتی ہے کہ میرے بندے تیرا یہ خرچ، تیرا یہ صدقہ اور نفقہ، میں اسے قیامت کے دن تیرے ایمان کی سلامتی، تیرے ایمان کی قوت اور تیرے ایمان کی سچائی کی دلیل بنا کر لاؤں گا۔ یہ صدقہ تیرے ایمان کی قوت کی دلیل بن جائے گا اور یقیناً تیری کامیابی پر منتج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا یہ بڑا عظیم پروگرام ہے۔ کل امرئ تحت ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، ہر بندہ قیامت کے دن جب بڑی تپش ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو اس کے سر کا سایہ بنا دے گا، جو اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا، اور یہ سایہ گھڑی دو گھڑی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ حتی یقضی بین الخلائق، اس وقت تک یہ سایہ تنا رہے گا جب تک اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے۔ یہ 50,000 سال کے بقدر یہ دن ہوگا، اور انسان کا صدقہ جس قدر زیادہ ہوگا اس کا اخروی سایہ اس قدر گہرا اور ٹھوس ہوگا جو اس کے قوت ایمان کی دلیل فراہم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی یہ پسندیدہ ایک نیکی ہے جو بندہ اپناتا اور اختیار کرتا ہے، جس کے مظاہر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ ابو دحداء رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ اللہ تعالیٰ کو دے دیا تھا، اور ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کم من عزق معلق لبی دحداء فی الجنہ، میں کتنے ہی جنت کے خوشے دیکھ رہا ہوں، پھلوں کے گچھے دیکھ رہا ہوں، اور سب پر ابو دحداء کا نام لکھا ہوا ہے، یہ سارے خوشے ابو دحداء کے ہیں۔ ایسی نیکی اللہ ایسا راضی ہوا کہ ابو دحداء کے ایمان کی سلامتی اور قوت زمین پر ہی ثابت کر دی کہ اس کی یہ نیکی اس کی قوت ایمان کی دلیل ہے، اور اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ اس کی یہ نیکی نہ صرف یہ کہ مقبول ہو گئی بلکہ اس کے ایمان کی قوت پر مرتب ہو گئی، اور دنیا کو پیغام پہنچ گیا کہ یہ صدقہ یقیناً قوت ایمانی کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول بھی کیا
اور دنیا پر اس کے ایمان کی صداقت کو بھی ثابت کر دیا کہ بڑے ڈھیر پھلوں کے لگے ہوئے ہیں اور سب پر ابو دہدہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو صدقۃ برہان ہے. یہ خالق کائنات کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمارے اس چند کوڑیوں یا روپوں کے صدقے کو ہمارے ایمان کی سچائی کے طور پر لے لیا، اور قیامت کے روز یہ صدقہ ہمارے ایمان کی سچائی کی دلیل بن کر آئے گا جو کامیابی پر منتج ہوگا. اور وہ صبر و ضیاء، اسی حدیث میں یہ ٹکڑا آگے کہ صبر جو ہے یہ ضیاء ہے، یہ بھی نور ہے. نماز بھی نور ہے اور صبر بھی نور ہے. نماز کو نور کہا گیا اور صبر کو ضیاء کہا گیا. ضیاء کا معنی بھی نور ہے. نور اور ضیاء میں فرق ہے. نور اس روشنی کو بولتے ہیں جس میں راحت ہوتی ہے، اور ضیاء وہ روشنی ہوتی ہے جو حرارت سے حاصل ہوتی ہے. آگ روشن کرتی ہے اپنے ماحول کو، آگ گرم ہوتی ہے. سورج کی روشنی کو بھی ضیاء کہا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. اللہ نے سورج کو ضیاء کہا ہے اور چاند کو نور کہا ہے. تو سورج کی جو روشنی ہے یہ حرارت کے ساتھ ہے، اور چاند کی روشنی اس کو نور کہا گیا. اس میں راحت ہے، ٹھنڈک ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دیدار کو چاند کے نور سے تشبیہ دی. یہ تشبیہ باعتبار رؤیت کے ہے، باعتبار مرئی کے نہیں ہے، دیکھنے کے اعتبار. جیسے چاند کو دیکھتے ہو کسی تکلیف کے بغیر، سورج کو دیکھتے ہو تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں چندھیا جاتی، حرارت پریشان کرتی، مگر چاند میں راحت ہی راحت ہے. تو نماز ایک ایسا نور ہے جو راحت کا باعث ہے. اور یہ بات پیغمبر علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال اذان کہو، ہم نماز پڑھ کے راحت حاصل کر لیں. تو نماز ایک ایسا نور ہے جو راحت کا باعث ہے. صبر کو ضیاء کہا گیا ہے، ایک ایسا نور جس میں حرارت ہے، کیونکہ صبر بعض اوقات انتہائی کڑوا ہوتا ہے اور بہت ہی مشقتوں اور مشکلات میں صبر کرنا پڑتا ہے، بیماریوں کو جھیل کر اور کفار کے عذاب کو سہ کر، موسموں کی شدتوں کو برداشت کر کے. یقیناً صبر کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک صبر الطاعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان کر صبر کرنا. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام وللہ علی الناس حج البیت. یہ سارے اعمال جو ہیں یہ صبر ہیں، ان کی ادائیگی صبر ہے. حج کرنا صبر ہے، نماز پڑھنا صبر ہے، روزہ صبر ہے، عمرہ صبر ہے، جہاد صبر ہے، جس میں بعض اوقات خون بہانا پڑتا ہے، زخموں سے چور ہونا پڑتا ہے. تو یہ صبر ایک ایسی ضیاء، ایک ایسا نور ہے جس میں حرارت ہو سکتی ہے اور بعض اوقات کلفتیں اور مشقتیں سہنی پڑتی ہیں. تو جو لوگ ان مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کلفتوں کو برداشت کرتے ہیں پورے صبر و استقامت کے ساتھ، تو یہ صبر ان کے لیے اور طاقتور نور بن جاتا ہے. سورج کا نور چاند کے نور سے زیادہ طاقتور ہے. تو جو بندہ ان سارے امور میں اللہ تعالیٰ کے احکام مان کے صبر کرنا، اور جو معصیت کے امور نافرمانی ہیں جن سے اللہ نے روکا ان سے بعد رہ کر صبر کرنا. بعد اوقات یہ صبر بڑا مشکل ہوتا ہے. سامنے اربوں روپے پڑے ہوں سود کے، چھوڑنا مشکل ہے. ایک انسان مال کا حریص ہے لیکن کوئی پرواہ نہ کرے، اس اربوں روپے کو اپنی لات مار دے، ٹھکرا دے کہ یہ میرے پروردگار کے ساتھ اعلان جنگ ہے. صبر ہے یہ. بعض اوقات ایک خوبصورت عورت گناہ پر آمادہ کرتی ہے اور یہ عمل انسان کی فطرت میں ایک لذت کا باعث ہوتا ہے،
مگر کوئی پرواہ نہ کرے، اس دعوت کو ٹھکرا دے، تو یہ صبر یقیناً ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں یقیناً ایک انسان کو بہت زیادہ اپنے اوپر ایک مشقت جھیلنی پڑتی ہے، لیکن ایک انسان جھیلنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پورے صبر کے ساتھ کرے، نافرمانیوں سے گریز پورے صبر کے ساتھ کرے، تو یہ ضیاء ہے، بہت طاقتور نور۔ ضیاء کا درجہ نور سے زیادہ ہے، جیسے چاند کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی زیادہ ہے، بلکہ چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستفاد ہے۔ چاند اپنا نور اس کا خود کا نور نہیں ہے، وہ اپنا نور سورج سے لیتا ہے، تو سورج اصل ہے۔ تو اللہ کے بندو صبر کرنا سیکھو، یہ صبر ایک عظیم و شان قاعدہ ہے جو تمہارے لیے ضیاء کا باعث بنے گا، ایک ایسے طاقتور نور کا کہ وہ نور بہت بڑی کامیابی پر منتج ہوگا۔ تو صبر ضیاء ہے جس میں ایک ایسا نور ہے جو کرواہٹوں سے حاصل ہو سکتا ہے اور بڑی مشقتوں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو ان کے لیے آمادہ رکھو اور تیار رکھو اور مستعد رہو۔ یہ صبر جو ہے یہ ضیاء ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام کی آخری دو جملے، بالقرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن کے بارے میں دو باتیں سن لو اور وہ حتمی ہیں، یا یہ یا وہ، تیسری کوئی چیز نہیں۔ یا تو یہ حجت ہے آپ کے حق میں، یا یہ حجت ہے آپ کے خلاف، بس یہ دو ہی باتیں ہیں۔ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے اللہ کی توفیق سے۔ یہ دو باتیں سن لو اور نوٹ کر لو، ہر بندے کے حق میں قرآن یا تو حجت ہے یا اس کے خلاف حجت ہے، تیسری کوئی شکل نہیں ہے۔ کل جب قیامت کے دن آؤ گے تو قرآن کے تعلق سے یہ دو رویے، ان میں سے ایک رویہ ہر بندے کو حاصل ہوگا، یا تو قرآن اس کے حق میں حجت ہوگا یا اس کے خلاف حجت ہوگا۔ اس حدیث پر بہت بار بار غور کرو، بار بار غور کرو۔ اگر یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اگر یہ ہمارے خلاف حجت بن گیا تو کیا بنے گا؟ بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے، تیسری کوئی شکل نہیں، کوئی گنجائش کا راستہ نہیں ہے، یا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف۔ حق میں کس کے؟ جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعل القرآن وراء ظہرہ ساقہ الی النار۔ جس نے قرآن کو آگے رکھا اور خود پیچھے چل پڑا قرآن کے احکام کے مطابق، جہاں قرآن نے چلایا وہاں چل پڑا، جہاں روکا وہاں رک گیا، اور جہاں موڑا وہاں مڑ گیا، اور اپنی ساری خواہشات کا گلا گھونٹ کر قرآن پاک کو اپنے اوپر نافذ کر لیا، تو یہ قرآن پھر قیامت کے دن اس کی قیادت کرے گا جنت کے داخلے تک، اس کو چھوڑے گا نہیں، آگے آگے چلتا رہے گا، اس وقت تک ساتھ رہے گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔ فمن جعل القرآن وراء ظہرہ، جس نے قرآن کو پیچھے رکھا اور خود آگے آگے چل پڑا اور اپنی خواہشات نفس اپنے اوپر غالب کر لی اور قرآن کی طرف جھانک کر نہ دیکھا، تو ساقہ الی النار، پھر یہ قرآن جہنم میں داخل ہونے تک اس کو ہانکتا رہے گا، اس کو ہانکتا رہے گا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، پیچھے چلتا رہے گا جب تک اس کو جہنم میں جھونک نہ دے اور جہنم میں داخل نہ کر دے۔ تو یہ حدیث بھی اسی ٹکڑے کی تفسیر ہے کہ قرآن یا تو آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف۔ تو اگر یہ قرآن جو اللہ کی صفت ہے، کلام الرحمن ہے، ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا قیامت کے دن تو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت، اللہ تعالیٰ پھر قرآن کی بات کو کیسے ٹالے گا؟ نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث میں قرآن کو شافع کہا گیا، القرآن شافع مشفع ماحل مصدق۔ دیکھو تو صحیح کیا کردار ہے قرآن کا،
شافع ہے، مشفع ہے، اور ماحل اور مصدق ہے، یہ 4 صفات ہیں۔ شافع کا معنی سفارش کرنے والا، مشفع کا معنی جس کی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی قرآن جس بندے کی سفارش کر دے گا اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ اور ماحل، قرآن جھگڑا کرنے والا، یعنی قیامت کے دن بعض بندوں کے لیے قرآن لڑے گا، جھگڑے گا انہیں بخشوانے کے لیے، جھگڑ کر بخشوائے گا۔ اور مصدق اس کے جھگڑے کی تصدیق کی جائے گی، تم سچے ہو، تمہارا جھگڑا درست ہے، اس جھگڑے میں تم حق میں جانے ہو، اور اس کے اس جھگڑے کی تصدیق کر کے اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ حجت لک، یہ آپ کے حق میں حجت ہے، اس کا شافع ہونا، مشفع ہونا اور واحد المصدق ہونا، کہ جو جھگڑ کر بخشوائے گا اور اس کے جھگڑے کی تصدیق کی جائے گی۔ والقرآن حجت لک، آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف؟ گھروں میں قرآن تو موجود ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، تلاوت کی توفیق نہیں ہے، حالانکہ رحمان کا کلام ہے۔ رحمان کی محبت کے دعوے، ان کی سچائی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ انسان کلام الرحمان پڑھے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ، اور قرآن تو موجود ہے، اس کی طرف التفات ہی نہیں۔ بس اتنا محبت کا ثبوت دے دیا کہ ریشمی کپڑا لا کر اس کا غلاف بنا لیا، اس غلاف میں لپیٹ کر اوپر سنبھال کے رکھ دیا، یہ قرآن کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ اب یہ اوپر سے اترے گا نہیں۔ ہاں کبھی بہو بیٹی کی شادی ہو، رخصت کرنا ہو تو اس کے سائے میں رخصت کر دیں گے، یہ قرآن کا کردار ہے۔ تو ایسے بندے یقیناً قیامت کے دن آئیں گے اور قرآن ان کے خلاف کھڑا ہوگا، ان کے خلاف حجت بن کر۔ تو یہ 2 باتیں نوٹ کر لو، یہ 2 نتیجے ہیں قرآن کے تعلق سے، یا آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے۔ تو پھر ایسا تعلق جوڑ لو قرآن پاک کے ساتھ، پوری محبت اور پیار کے ساتھ، یہ قرآن ہمارے حق میں حجت بن جائے۔ 2 چیزیں ہیں قیامت کے دن اگر ہمارے خلاف کھڑی ہو گئیں تو کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات رسول بھی شافع المذنبین ہے، بڑی آپ شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت سے آدھی امت سے زیادہ لوگوں کو جنت کا داخلہ ملے گا۔ رؤوف الرحیم، مؤمنین کے ساتھ ان کی کامیابی کے حریص۔ مگر ایسے بندوں کی شقاوت اور بدبختی کا کیا کہیے جن کے خلاف اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو جائے، اور پیغمبر علیہ السلام کا کھڑا ہونا 2 اسباب کی بنا پر ہوگا۔ ایک سبب قرآن نے ذکر کیا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول قیامت کے دن کہے گا، یا اللہ یہ جو جمگٹا سامنے کھڑا ہے، ایک گروہ سامنے کھڑا ہے، اس نے قرآن کو پکڑا تھا چھوڑا ہوا۔ قرآن موجود تھا، پکڑنے کا معنی موجود تھا ان کے پاس، مگر وہ چھوڑا ہوا تھا۔ کبھی اس کی طرف جانا، دیکھنا، تلاوت کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بالکل ان کی زندگیوں سے مفقود تھا۔ رسول کھڑا ہو جائے گا بعض بندوں کے خلاف کہ انہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور قرآن کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ تو ایسے انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ اور دوسرا، رسول کا کھڑا ہونا ان بندوں کے خلاف ہوگا جو دنیا میں بدعتوں کے مرتکب ہوں گے۔ نمازی تو ہوں گے لیکن ان کی نمازوں میں وہ روح نہیں ہوگی جو ان کی قدردانی کا باعث بنے گی، اور وہ روح اخلاص کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہے۔ قرب قیامت نمازیوں سے مساجد بھری ہوں گی، بڑی بڑی مساجد لوگ تعمیر کریں گے اور نمازیوں سے بھری ہوں گی، لیکن اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ نماز تو موجود ہے مگر خالق کائنات کی قدردانی سے خالی ہے وہ۔ یہ لوگ بھی قیامت کے دن حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے،
جام کوثر پینے کے لیے راستے میں ہوں گے، اللہ کے پیغمبر نے دیکھ رہے ہیں آتا ہوا، اور آپ تیاری کر رہے ہیں جام کوثر پیش کرنے کے لیے، اچانک جبریل امین آئیں گے، انہیں گرفتار کر لیں گے، روک دیں گے۔ ایسی ایک دیوار بیچ میں حائل ہو جائے گی کہ یہ حوض کوثر تک پہنچ ہی نہیں سکے گی۔ آپ فرمائیں کہ میری امت ہے، میری امت ہے، ان کو آنے دو۔ جبریل فرمائیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں جاری کی۔ یہ دین کامل موجود تھا، کیسی کیسی خرافات کو انہوں نے اپنایا۔ کچھ خرافات اپنی برادری کے قواعد کا نام دے کر، کچھ اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات کا نام دے کر، اور کچھ کو یہ نام دیا کہ ہمارے اماموں کی فقہ ہے۔ یہ کیسے کیسی نئی نئی چیزیں، نئی نئی باتیں انہوں نے اپنائیں، آپ نہیں جانتے۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر سنیں گے کہ یہ ان کا کردار ہے، حالانکہ اب شافع روز جزا ہیں، ان کی شفاعت نہیں کریں گے، ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے حلیے کو تبدیل کر دیا، انہیں میری نگاہوں سے دور کر دو، ہٹا دو انہیں فوراً۔ یہ کسی رواداری اور کسی خیر و برکت کے مستحق نہیں ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس حدیث سے ایک اور نقطہ ذہن میں آ گیا، جو نماز کو نور کہا گیا ہے، تو نور کی ایک ظاہری شکل قیامت کے دن یہ بھی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس طرح آئے گی کہ وضو کی برکت سے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یہ بھی نماز کے نور ہونے کا ایک معنی ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی، اور وہ الگ نظر آئیں گے۔ کما یعرف الرجل خیلہ الغر بین الدہم البہم، فرمایا کہ جیسے ایک انسان 1000 گھوڑے کھڑے ہوں کالے رنگ کے، اور ان میں ایک گھوڑا ہو 5 کلیاں، جس کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں اور پیشانی بھی سفید ہو، ان ہزاروں گھوڑوں کے درمیان جس طرح وہ اپنے 5 کلیاں گھوڑے کو پہچان لیتا ہے، اس طرح میری امت قیامت کے دن ساری امتوں میں ممتاز ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ یہ بھی نماز کی خیر و برکت ہے، اور خالق کائنات کی وہ قدردانی ہے کہ اس نے نماز کی تیاری کے لیے ہمیں وضو جیسی نعمت دے دی۔ اسی حدیث کے جو پہلا حصہ ہے، پہلا جملہ الطہور شطر الایمان، کہ طہور طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، جس کے 2 معنی ہیں۔ ایک طہارت حصی، جس کا معنی وضو یا غسل، اگر حدث اکبر ہے، بڑی نجاست لاحق ہے، جنابت یا حیض کی، تو غسل جو ہے وہ طہارت بنتا ہے۔ اور اگر حدث اصغر ہے، چھوٹا حدث ہے، چھوٹی ناپاکی ہے، تو وضو اس کے لیے طہارت بنتا ہے۔ اور بندے کا طہارت کا اہتمام کرنا آدھا ایمان، کیونکہ نماز کو ایمان کہا گیا، اور اس نماز کی صحت وضو کے ساتھ قائم اور مشروط ہے۔ تو وضو جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ ہمارا دین دین نظافت ہے، دین طہارت ہے، دین پاکیزگی ہے، صفائی ستھرائی کا دین ہے کہ ایک انسان صاف ستھرا رہے، اس کا بدن صاف ستھرا ہو، لباس اجلا ہو، خوشبوؤں سے معطر ہو۔ یہ مطلوب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسم بھی آپ کا انتہائی پاکیزہ ہوتا، لباس بھی آپ کا انتہائی پاکیزہ ہوتا، اور خوشبوؤں سے معطر رہتا ہے۔ حتیٰ کہ جس دن آپ دنیا سے گئے، اس دن بھی آپ نے بڑی اچھی مسواک کی، اور فرمایا کہ 7 مشکیزیں پانی کے بھر کے لاؤ، لم تحمل اوقیتہن، جن کی ڈوری کھولی نہ گئی ہو۔ ڈوری کھولنے سے مراد یہ کہ ان سے پانی نکالا نہ گیا ہو۔ پانی جب نکالا جاتا ہے، ڈوری کھولی جاتی ہے، تو اس میں ہاتھ ملوث ہوتے ہیں، ہاتھ داخل ہوتے ہیں۔ مجھے آج ایسا پانی چاہیے جو ہاتھوں کے تلوث سے پاک ہو، اور بالکل جیسے چشمے سے بھرا ہو وہ مشکیزیں، اسی طرح وہ پانی اندر موجود ہو۔ تو اس پانی سے اللہ کے پیارے پیغمبر کو غسل کرایا گیا، اور اب بالکل صاف ستھرے روشن چہرے کے ساتھ، خوشبودار بدن کے ساتھ
خوشبودار منہ کے ساتھ آپ نے دنیا کو چھوڑا اور سفر آخرت اختیار کیا۔ یہ دین طہارت اور نظافت کا دین ہے۔ تو یہ حدیث بڑے عظیم قواعد پر مشتمل ہے، جس میں ایک ایک چیز بڑی خیر و برکت اور خیر و خوبی کا باعث ہے، اور انسان کے لیے بڑے درجات علا کا باعث ہے، گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، دنیا آخرت اور قبر کی کامیابی کا باعث ہے۔ تو ان 8 اصولوں کو ہم بار بار دیکھ کے پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اللہ تعالیٰ سے استدعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں، ہمارا عمل اور عقیدہ اس حدیث کا ترجمان بن جائے، تاکہ جو فائدے موجود ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں، اور وہ سارے کے سارے فائدے اخروی کامیابی اور خالق کائنات کی محبت پر منتج ہوتے ہیں۔ اسی سے دعا ہے، اسی سے دعا ہے، اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔